بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ عمران خان صاحب نے چند فیصلے کیے ہیں اور وہ فیصلے کافی دور رس اثرات مرتب کریں گے، اور یوں سمجھیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان نے کشتیاں جلا دی ہیں اور کشتیاں جلا کے میدان میں اترنے والے ہیں، اور نتائج کیا نکلیں گے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتری کرتے ہیں، انشاءاللہ بہتری ہوگا۔ کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ابھی بھی وہ جو بغض عمران ہے، بغض جمہوریت، وہ ابھی بھی موجود ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اور کچھ لوگ ہیں، میں بار بار جو کہہ رہا ہوں نا، کہ کچھ لوگ ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن ان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں، ان کے مفادات بہت ہائی ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ذرا کسا ہوا ہے، شکنجہ کسا ہوا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ لابنگ کر رہے ہیں، وہ کانوں میں باتیں ڈال رہے ہیں، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ انشاءاللہ الٹیمیٹلی وہ اثر جو ہے وہ ضائع ہی ہوگا، اس کا اثر زائل ہوگا ایک ٹائم گزرنے کے بعد۔ اور جب وہ زائل ہو جائے گا، ابھی تک صرف چیزیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کے سامنے آپ بیٹھ کے چلے جائیں اور جا کے گفتگو شروع کر دیں اور وہ آپ کو چائے بھی پلائے، بسکٹ بھی کھلائے، اٹھ کے بھی ملے، اور اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے بھی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب اس نے بڑی خدمت کی ہے، میری باتیں غور سے سنی ہیں، مسکراتا بھی رہا ہے مجھ سے، اور پھر ساتھ نوٹس بھی لیتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا طرفدار ہو گیا ہے، اور جو میں بے وقوف بنانے کے لیے آیا تھا اپنے ساتھ کسی کو لے کے، اور اس کو ہم بے وقوف بنا کے جا رہے ہیں اور ہمارا کام ہو گیا، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ آج کل جو ہیں وہ صرف ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ 11 سال انہوں نے رول کیا، اور وہ ایک کام کرتے تھے، ان کو ایک طرف سرکاری رپورٹس آتی تھیں، سرکاری اداروں کی انٹیلیجنس رپورٹس، اس کے بعد وہ ایک اور کام بھی کرتے تھے، اس کے بعد وہ ان کے لنکس تھے، وہ صحافیوں سے براہ راست بہت زیادہ رابطے میں تھے، اور ان سے پھر گپ شپ لگاتے تھے، اور ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، ضیاء الحق صاحب خود فون کرتے تھے، اور یہ چیزیں ابھی ان میں سے بہت سارے لوگ زندہ ہیں، چودھری غلام حسین، مجیب الرحمان شامی صاحب، الطاف حسن قریشی صاحب، یہ موجود ہیں حاضرین میں، اور بھی نام ہوں گے۔ کچھ لوگ وفات پا گئے ہیں، جیسے صلاح الدین صاحب، مصطفیٰ صادق صاحب مرحوم، یہ وفات پا گئے ہیں، اور بہت سے، عبد القادر حسن صاحب جو ہیں وہ بھی اسی میں شامل تھے، اور بہت سے نام ہیں، یہ میں نے چند آپ کو نام، ارشاد حقانی صاحب، اور اس زمانے میں ابھی وہ کچھ میرے ذہن میں سے نام نکل رہے ہیں، تو وہ گپ شپ لگاتے ہوتے تھے، اور سعود طاہر صاحب، تو ان سے باتیں کرتے ہوتے تھے، وہ انفارمیشن لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ٹیلی کرتے ہوتے تھے۔ اس لیے پھر آج کل تو زمانہ ہی بہت آ گیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی بھی شخص کے جتنا مرضی گھیرا تنگ کر لیں اور کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے ذرائع روک لیں، پاسبل نہیں ہوتا، اس لیے ساری چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں ان تک، لیکن ایک فیصلہ کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس پہ وقت لگتا ہے، اور جب ہو جاتا ہے فیصلہ تو اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے، ان کو بھی پھر پتہ چلتا ہے، ہو ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہمیں پھر اس نے چائے پلائی تھی، بسکٹ پلائی تھی، یہ تو پھر ہمارے ساتھ منافقت کر رہا تھا، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جی تھوڑا سا انتظار کیجیے، اور انتظار کرنے کے بعد ہی کچھ نتائج جو ہیں وہ بہرحال نکلیں گے، اور ضرور نکلیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ امید ہے، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں چلیں اس میں ریزن آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ بہرحال اب آتے ہیں جی جو صورتحال ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ فیصلے کرنے والے ہیں، کر لیے ہیں بلکہ انہوں نے، اس کی ریزن ہے کہ وہ
पंजे से पकड़ा हुआ है और छोड़ने नहीं दे रहे। और ये जो हमारे हैं माफियाज, वो फैसला भी नहीं करने दे रहे। बहरहाल हुआ यह कि पंजाब असम्बली उन्होंने तहलील करनी है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करनी है। तो इन्होंने कहा जी कि ये क्या बात हुई, हम इलेक्शन करवा देंगे। और उधर कौमी असम्बली में इस्तीफे दिए हुए हैं। कौमी असम्बली के इस्तीफे राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर हैं पीपल्स पार्टी के, वो मंजूरी नहीं कर रहे। उन्होंने पॉलिसी बना ली है कि हम इस्तीफे मंजूरी नहीं करेंगे, क्योंकि इस्तीफे मंजूर करेंगे तो उनमें इलेक्शन करवाना पड़ेगा। पहले ये फैसला किया, पहले वो सीटें सेलेक्ट की थी 8-10 और मखसूस सीटें जिसमें इनको 99% यकीन था कि हम जीत जाएंगे। वो जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए वो सारे के सारे वो 75% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। इसके बावजूद कि हुकूमती मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ इनका, लेकिन वो इलेक्शन जीत गए। अब वहां से तो उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे कौमी असम्बली के, ना इस्तीफे मंजूर करेंगे, ना इलेक्शन होगा, ना हम हारेंगे। और इमरान खान साहब की जो है वो मोमेंटम जो है वो टूट जाएगा। इस दौरान पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला हुआ खैबर पख्तूनख्वा। इस पर उन्होंने कहा जी हम सूबाई असम्बली को इलेक्शन करवा देंगे और कौमी असम्बली का वैसे ही रखेंगे स्टेटस को। अब उसमें मजीद मैंने आपको बताया था कि कुछ दिमाग आ गए हैं, जहनी हालात, सियासी दिमाग, कानूनी दिमाग, आइनी दिमाग इमरान खान साहब के साथ आके मिल बैठ गए हैं। लिहाजा एक तो उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब हम पंजाब असम्बली भी तहलील करेंगे और उसके बाद कौमी असम्बली में सारे PTI के अरकान जाएंगे और वहाँ खड़े होकर अपने इस्तीफे तमाम पेश कर दिए जाएंगे और वहाँ से भी निकल आएंगे। लिहाजा उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचना इस्तीफे नामंजूरी का। स्पीकर के पास वो सीटें भी खाली करवानी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, वो भी नोटिफिकेशन इश्यू होंगे, इधर से पंजाब असम्बली का हो जाएगा। तो इस तरीके से कौमी असम्बली की 100 सीटें, कम अज़ कम 90 सीटें वहाँ पे इलेक्शन करवाना पड़ेगा, 100 सीटों पे इलेक्शन करवाना पड़ेगा, या शायद इससे भी ज़्यादा हैं। और वो लोटे निकाल दें अगर आप। उसके बाद पंजाब असम्बली अगर तहलील होती है तो वो उसके बाद फिर अगला मरहला होगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। अब शहबाज शरीफ साहब ने की है मुलाकात गवर्नर पंजाब से बलीगौर रहमान साहब से, और उनसे चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि अगर समरी आती है तहलील करने की तो उस पर फौरी साइन नहीं करने और सबसे पहले बताना है, और फिर हम उस पर हो सकता है लिटिगेशन शुरू कर दें या इस तरह का कोई काम, या उससे पहले कोई तहरीक अदम एतमाद। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, कन्फ्यूजन चल रही है। चौधरी परवेज़ साहब इस्लामाबाद भी आए, DGI से मुलाकात भी हुई उनकी, और उसके बाद फिर ये कन्फ्यूजन चलती गई। फिर चौधरी शुजात साहब के बेटे नवाज शरीफ साहब के पास, जरदारी साहब शुजात साहब के घर, ये सब कुछ हो चुका है, सारा इल्म है, मुलाकातें हो रही हैं। अभी तक की जो इतलात हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मोहन सलाही, वो डट कर खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ। वो कहते हैं जब कहेंगे हम असम्बली तहलील कर देंगे। टाइमिंग्स का इशू था, वो टाइम अब 20 दिसंबर तक पहुंच गई है। 20 दिसंबर तक अभी एक मार्जिन रखा हुआ है कि अगर हमें इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते तो हम 20 तारीख को असम्बली तोड़ देंगे, तोड़ के कौमी असम्बली में आएंगे, यहाँ से भी हम इस्तीफे अपने देंगे और ये सारे के सारे हो जाएंगे बाहर। उसके बाद अगला मरहला होगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। इस पर रिएक्शन भी देखेंगे क्या करते हैं। ये उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं, वो हर सूरत में इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, और इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़िमनी इलेक्शन कैसे करवाएगा, क्योंकि इस्तीफे ये जितना भी इनकी, बल्कि इन्होंने बेवकूफ़ी की। अब अगर आप अगली बात करें, ये जितना डिले किया स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर ना करके, तो ये अब उनके गले पड़ रहा है, ये फैसला उनके गले पड़ रहा है, ये डिले है। अगर इससे पहले ही इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते, अब तक असम्बली जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती, अब तक दोबारा कौमी असम्बली कंप्लीट हो चुकी होती और उसमें इलेक्शन होते और उसमें कोई ना कोई 2-4 सीटें शायद उनको ज़्यादा ही मिलती। लेकिन बेवकूफ़ी थी, और बेवकूफ़ी ये थी कि हम ज़रा प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर रखेंगे और ये करेंगे और उसके बाद फिर हम इसी को आगे लेके चलते रहेंगे। वो तो हो गया, काम खराब हो गया। ये 2 मेजर फैसले कर लिए हैं और आने वाले दिनों में इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी पता चल जाएगा, मोहन सलाही साहब को भी पता चल जाएगा कि वो किस तरफ है, क्योंकि ये इन बिटवीन जो हकीकत छुपी हुई है, दोनों
بیانیوں کے اور دونوں طرح کے گفتگوؤں کے درمیان وہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی، اور اس سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ سامنے پتہ چل جائے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب یا کاف لیگ کس طرف ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں بھی پھر ہمیں نئی اسٹریٹجی کے ساتھ، نئی پلاننگ کے ساتھ الیکشن لڑنا پڑے گا۔ پھر اب ایک اور چیز کوشش کی جا رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے جو 10 آدمی ہیں، 10 میں سے 6 آدمی 5 آدمی ایک سائڈ پہ ہو جائیں، پارلیمانی پارٹی کا الگ گروپ بن جائے۔ چودھری پرویز الہی صاحب، یہ تجویز دی گئی ہے، یہ تجویز دی گئی ہے چودھری شجاعت اور زرداری صاحب کی طرف سے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ آپ کے لیے بھی فیس سیونگ ہو جائے گی، مونس الہی کے لیے بھی فیس سیونگ ہو جائے گی، 4 آدمی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، 6 آدمی آپ ادھر دے دیں، اور اس طریقے سے کہا جائے گا کہ پارلیمانی پارٹی تقسیم ہو گئی اور چودھری پرویز صاحب اکیلے رہ گئے۔ پہلے تو ان کو سی ایم شپ آفر کی گئی ہے اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ آگے بات بڑھے گی، اور دوسرا انہوں نے کہ یہ ان بٹوین انہوں نے کہا یہ راستہ ہے۔ تو بہرحال اب میچ ذرا تھوڑا سا کھلنے والا ہے اور خان صاحب بھی میدان میں اترنے والے ہیں ایک نئی طاقت کے ساتھ، نئے فیصلے کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کہا جی مجھے نااہل کرنا ہے تو کر دیں، اگر مجھے ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو کر دیں، بے شک کر لیں، کل نہیں ابھی کر لیں، ڈسکوالیفائی کرنا ہے کوئی بلیک میلنگ نہیں چلے گی، میں ہر صورت میں آگے بڑھوں گا، میں اپنی پارٹی کو تگڑا کروں گا، پارٹی میرے پاس ہے، اور اگر نواز شریف پارٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں اور نواز شریف اتنی سزاؤں کے بعد اور اتنی جیلوں کے بعد اور اتنے کچھ کرنے کے بعد بھی، اتنی گالیاں دینے کے بعد بھی، باجوہ صاحب کو نہ سٹنگ آرمی چیف کو اتنی گالیاں دینے کے بعد، ڈی جی آئی ایس آئی کو اتنی گالیاں دینے کے بعد، جرنیلوں کو اتنی گالیاں دینے کے بعد، گالیاں دھمکیاں ہر طرح کے اور بلیک میلنگ کرنے کے بعد، ویڈیوز بنانے کے بعد، آڈیوز بنانے کے بعد اگر وہ پاور میں آ سکتے ہیں تو میں نے تو افواج پاکستان کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ، آئی ایس آئی کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، تو اگر وہ اتنے بڑے جرائم کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام میری بات سن رہے ہیں، پاکستان کے عوام میرے ساتھ ہیں، تو میں کیوں نہیں آ سکتا؟ تو میں اپنی ذات سے بڑھ کر، تو انہوں نے اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی ذات سے نکل کر بھی ایک پیرالل بنا لیا ہے جی، بیانیہ بھی بنا لیا ہے، کچھ فیصلے بھی کر لیے ہیں، لہٰذا میچ ذرا خوب سجنے والا ہے۔ اب ایک خبر آپ کو دوں گا کیونکہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، شہید ارشد شریف صاحب کے معاملے میں اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کام شروع کر دیا ہے، ٹی او آر بن رہے ہیں، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ اس کے اجلاس ہوا کریں گے، اور سب سے پہلے شہید ارشد شریف کے اہل خانہ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا اور ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے جائیں گے، جو بھی وہ سٹیٹمنٹس دینا چاہیں گے اس کو ایس جے آئی ٹی اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ریکارڈ کا حصہ بنائے گی۔ یہ پہلا فیصلہ ہوا ہے، اور پیرالل جو باہر وزٹ کرنا ہے کینیا کی طرف وہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن اس دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کے معاملے میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہیں مراد سعید صاحب، نمبر 1 عمران خان صاحب تھے اور نمبر 2 مراد سعید صاحب، یہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ اور مراد سعید صاحب کو بلایا بھی گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف اور صرف ایک تگڑا جو کمیشن ہوگا سپریم کورٹ کا اس کے سامنے اپیئر ہوں گا اور وہیں پہ جا کے اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں گا۔ فیصل وڈا صاحب نے پریس کانفرنس میں تو بہت کی، لیکن اندر جا کے انہوں نے کچھ نہیں بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے فون بند کرنا شروع کر دیا تھا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو مراد سعید صاحب نے کہا کہ میں بھی خطرے میں ہوں، اور انہوں نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہید ارشد شریف نے بھی آپ کو خط لکھا تھا اور اس پہ بھی گورنمنٹ نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی، اور اب میرا بھی خطرہ، مجھے بھی خطرہ ہے، اور لوگ مجھے بھی پیچھا کرتے ہیں اور دھمکیاں بھی ملتی ہیں اور کارروائی بھی نہیں ہوتی، درخواستیں میں جو دیتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہ بھی ریسیو نہیں کی جاتی، اور لہٰذا میری زندگی کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے، اس لیے اس کا نوٹس لیں اور اس پہ صدر مملکت ایکشن لیں، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا معاملہ بھی یہی تھا، اگر ان کا ایکشن لے لیا جاتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، ان کو شہید نہ کیا جاتا۔ اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جولائی میں انہوں نے کہا کہ میں نے بالاکڑ میں جو بدنامی ہو رہی تھی اس پہ آواز اٹھائی، اس پہ بھی مجھے دھمکیاں ملی، پھر مجھے
گھر تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی، پھر فیملی کو مجھے کئی اور جگہ منتقل کرنا پڑا، پھر فیملی کو دھمکیاں دیں، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، اور یہاں تک کہ مقامی پولیس جو ہے وہ اپلیکیشن بھی وصول نہیں کرتی تھی۔ تو اس لیے اب انہوں نے کہا کہ اب پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور مجھے حکام کی جانب سے بار بار بتایا گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور اس لیے جناب صدر آپ سربراہ ریاست ہیں، اور اس لیے امید کرتا ہوں کہ ارشد شریف کے خط کے بعد میرے ساتھ وہ غفلت نہ دہرائی جائے، اور یہ چیز انہوں نے بتا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور مجھے بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ پیرالل چل رہی ہیں جی چیزیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔